بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماشاءاللہ یہ مجمع وہ خوش نصیب مجمع ہے جو حفاظ کا، والدین میں اور فضلاء اور حضرات طلباء کا اور دین سے محبت کرنے والا اور دینی مدارس سے دلی تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ سب سے پہلے تو ان فضلاء کے والدین اور سرپرست اور ان ننھے منھے بچوں کے والدین وہ خوش نصیب، وہ دور اندیش، وہ روشن خیال جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے زندگی کا بہترین فیصلہ فرمایا۔ یقیناً یہ ماں باپ کی خوش نصیبی ہے، انہیں اللہ نے یہ دانش عطا فرمائی، یہ روشن خیالی عطا فرمائی، یہ بصیرت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے اولاد کے لیے بہترین فیصلہ فرمایا۔ ہم ان بچوں سے بھی کہتے ہیں اور ان فضلاء سے بھی کہتے ہیں تمہیں خوش نصیب ہو تمہیں ایسے روشن خیال اور دور اندیش ماں باپ ملے۔ ہم ان بچوں سے بھی کہتے ہیں اور فضلاء سے بھی عرض کرتے ہیں کہ ان ماں باپ کی قدر کرو، ان کے شکر گزار رہو، ان کا احسان شناس رہو۔ انہوں نے اس پرفتن دور میں یقیناً بڑی بصیرت سے کام لیا ہے اور بڑی دور اندیشی سے کام لیا ہے اور آپ کے لیے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے دور اندیش ماں باپ آپ کو ملے ہیں، ایسے روشن خیال آپ کو ماں باپ ملے ہیں، اور ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں، انہیں ایسی سعادت مند اولاد ملی ہے کہ جن کی سینوں کو اللہ نے اپنے کلام اور اپنے علم کے لیے منتخب اور چن لیا ہے۔ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں ایسی سعادت مند اولاد مل گئی کہ جن کے نصیب اچھے ہو گئے، جن کی قسمت بڑھیا ہو گئی، جن کے اقبال بلند ہوئے، جنہیں اللہ نے اس عظیم دولت کے لیے چن لیا، انتخاب فرما لیا۔ خوش نصیبی کی بات ہے میرے عزیزو۔ ایک دنیا کی ضروریات کا علم و فن ہے، ایک وہ فن ہے اور وہ علم ہے جو زندگی کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ضروریات بھی بہت تھوڑی سی، 67 سال زندگی کا پہلا مرحلہ، زندگی کا پہلا جو چھوٹا سا مرحلہ ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، ایک علم وہ ہے جس کا تعلق اس سے خوراک کیسے اس کو اگانا ہے، کیسے اسے تیار کرنا ہے، کیسے اسے محفوظ کرنا ہے، اس کا علم ہے۔ لباس کیسے بنانا ہے، کیسے دھاگا بنانا ہے، کیسے دھاگے سے کپڑے بنانے ہیں، اور دھاگا کیسے بنے گا، پھر کپڑوں کی شکلیں کیسے بنیں گی، ایک اس کا علم ہے۔ مکان کیسے بنایا جائے گا، اس کی ضروریات کیسے پیدا ہوں گی، کس طریقے سے اس کی تعمیر ہوگی، ایک اس کا علم ہے۔ زندگی کے اس پہلے مرحلے میں جسم، صحت، اس کا علم ہے۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے، صحت ہے، سواری ہے، ان ضروریات کا ایک علم ہے، اور یہ علم ایسا ہے کہ یہ علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کفار کے پاس بھی ہے۔
جو جتنی محنت اور تجربے کرے گا اور مشقت اور کشمش جتنی کوشش بڑھائے گا اتنا ان علوم میں وہ ترقی کرے گا. اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے، یہ علم کفار کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے، سکھوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، اور خدا کے منکروں کے پاس بھی ہے. زندگی کی ضروریات کا علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، غیروں کے پاس بھی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھی ہے. یہ علم انسانوں کے پاس بھی ہے، حیوانوں کے پاس بھی ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ خوراک کیسے حاصل کرنی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اپنی گرمی سردی سے حفاظت کیسے کرنی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے جسم کے خیال کیسے رکھنا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے صحت کا بچاؤ کیسے کرنا ہے. یہ علم ان کے پاس بھی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ ضرورت کا علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں صرف انسانوں کے پاس نہیں، حیوانوں کے پاس بھی ہے. کوئی کمال کی بات نہیں. لیکن ایک علم جسے علم الہی کہتے ہیں، جسے علم نبوت کہتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جو علم اللہ آپ کو سکھاتے ہیں اور جو نبی آپ کو علم سکھاتے ہیں، یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، یہ وحی کا علم ہے. اور بھائی یہ نبیوں کا علم ہے. یہ اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور پھر نبی اپنی امتیوں میں اسے بانٹتے رہتے ہیں. یہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی اپنے اللہ سے سیکھتے ہیں اور پھر نبی اپنی امتوں میں اپنے امتیوں میں بانٹتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دینی ادارے اس علم الہی کے اور علم نبوی کے مرکز ہیں. اور الحمدللہ یہ خوش نصیب میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے بچے اور فضلاء اس علم نبوی سے اور علم الہی سے آراستہ ہوئے ہیں. جو وراثت ہے نبیوں کی، جو خیرات ملی ہے نبیوں کے واسطے سے، یہ علم ہے.